नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिब्बे कॉलेज की तरफ से वीडियोस और अस्वाक का सिलसिला जारी है। आज हम बात करेंगे जख्मों को धोने, साफ करने और उनकी देखभाल करने के। मेडिकल में उमूमी तौर पर जख्मों को पायोडीन से, स्प्रिट से और हाइड्रोजन वगैरह से साफ। और तरीकाकार ये होता है कि जब पट्टी लपेटी जाती है, एक्रीफ्यून भी लगाते थे पहले, अब तो वो दिखाई नहीं देती, पहले वही लगाते थे। जख्म को रोजाना खोला जाता है, फिर पायोडीन से, स्प्रेट से अच्छी तरह उसे साफ किया जाता है। हत्ता कि उससे इतना गहरा साफ किया जाता है, खून दोबारा से रिसने लगता है। अगर कोई मामूली सा कोई गैर तबी निशान हो, कोई बलगम जैसी रतूबत हो, ये चीज हो, उसे छील देते। उनका कहना यह है कि जब तक इस जख्म को ना छीलेंगे उस वक्त तक ये जख्म ठीक नहीं होगा, मुताफिन होगा, जरासीम पैदा हो जाएंगे, जख्म खराब हो जाएगा। जिंदगी के तजर्बात में जख्मों को साफ करने का और उनकी देखभाल करने, उनकी ट्रीटमेंट का जो तजर्बा हमें हुआ है वो हम शेयर कर। हम लोग जमींदार हैं, खेती बाड़ी करते हैं। हमारे दादा मरहूम अल्लाह गनी का रहमत फरमाए, वो अगर दराती से किसी चारा काटने के आले से उंगलियां वगैरह कट जाती है, जमींदारों की उमूमी तौर पर कट जाती है, नाखून उतर जाते हैं, उंगलियां कट जाती हैं, हाथ कट जाते हैं, ये रोजमर्रा के हादसात हैं, ये कोई नई बात। तो वो वहीं से कोई कपड़े की कत्तर लेते, कपड़े का हिस्सा लेते, टोटा लेते, उसे बांध देते गहरे गहरे जख्म तक, हड्डी तक दिखाई देने लगे, और उस पर पानी डाल। उस जख्म को हर वक्त वो तर रखा करते थे पानी। जब खुश्क हुआ ऊपर पानी डाल दे, जब खुश्क हुआ पानी डाल दे, वो बहुत जल्द जख्म खुश्क हो जाता। लोग उनके तरीकाकार से इख्तलाफ भी करते थे कि इससे जख्म खराब हो जाएगा। बिलखुसूस उस वक्त डॉक्टर कम थे, ये कंप्यूटर वगैरह कम थे, आम बस जहाज। लेकिन उनका तजर्बा ये था कि अगर आप इसे बांध देंगे और कपड़े को तर रखेंगे तो ना कोई जरासीम पैदा होगा, ना जख्म में पीप पड़ेगा, और ना ही कोई ऐसा। उसके बाद बहुत सारी जो है ना किताबें पढ़ी, तजर्बात हुए, तिब में हम आए, फिर हमें खुद चोट लगने का इत्तेफाक हुआ। बारहा हुआ, बाइक से गिरे, कभी किसी ने जो है ना पीछे से आ लगाया, कभी बस जिंदगी है ना, गोडे गिट्टे छिल जाते। हमने एक चीज देखी है कि जख्म जहां लगता है वहां पहले खून जाता है, फिर लेसदार मवाद बहना शुरू हो जाता है। उमूमी तौर पर डॉक्टर पोलीफेक्स लिखते हैं, वो ट्यूब होती है घोड़े के निशान, पोलीफेक्स को लगाते हैं और उस जख्म पर वो हरा ही रहता है, वो जल्दी ठीक नहीं होता। बिलखुसूस रगड़ का जख्म तो बिल्कुल ही ठीक नहीं होता, उससे मजीद गहरा होता चला। इसका फार्मूला क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये पता है कि ये जख्म को जल्दी ठीक नहीं होने देता। हाँ, ये तर रखता है, अकड़ाव नहीं होने देता। हमारा तजर्बा ये है कि कोई गहरा जख्म हो, मुताफिन हो चुका हो, कीड़े पड़ चुके हों, उससे बदबूदार मवाद बह रहा हो, या ताज़ा जख्म हो, कुछ भी हो। मैंने अपने तजर्बात में एक बात मुशाहिदा की है कि मैं उस पर कस्ट्राइल लगाता और कोई चीज नहीं लगाते, किसी चीज से साफ नहीं करता, किसी चीज से नहीं। अगर कोई धूल मिट्टी ऐसी जमा हो जाए तो वो मैं फिर रुई के गाले से वो मैं साफ कर देता हूँ, वो साफ हो जाता है। क्योंकि जो कस्टाइल होता है ना, ये जमे हुए खून को और जो गंद मंद होता है उससे नरम कर देता है, आसानी से जख्म साफ। आप जख्म को ताज़ा है, कितना भी गहरा है, ये मैं अपने मुशाहिदाती बात बता रहा हूँ, कितना भी गहरा है, आप उस पर कस्ट्राइल को रखें, लगाते हैं, जख्म को तर रखें, ना तो जख्म में अकड़ाव पैदा होता है, ना रेशा पैदा होता है, और ना ही दर्द हो। मैंने बताया पिछले दिनों में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, अभी तक ये मेरे पाँव की, ये दाएं पाँव के शहादत वाली जो उंगली कह लें, अंगूठे के करीब की उंगली है,
اتنا زخم آیا تھا اس کا ناخن اتر گیا، اب بھی اترا ہوا، لیکن الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی گہری چوٹ ہونے کے باوجود کبھی کوئی تکلیف دور کرنے درد کش دوائیں یا کوئی ایسی چیز استعمال کی ہو، نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا اس میں، صرف میں نے یہی کیا کہ کسٹر آئل لگاتا رہا، اس میں کوئی ریشہ پیدا نہیں ہوا، کوئی پیپ پیدا نہیں ہوا، کوئی تعفن نہیں ہوا، اور کسی قسم کی کوئی انفیکشن نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس میں اکڑاؤ پیدا ہوا۔ میں یہ چیز بارے میں جب کوئی میں نئی چیز محسوس کرتا ہوں تو اس پر غور و تدبر کرتا ہوں، سوچتا ہوں، ایک طبیب ہونے کی حیثیت سے میں اس کا گہرائی سے مطالعہ کرتا ہوں، جہاں تک سمجھ ہے، جہاں تک سوچ جاتی ہے، جہاں تک تجربات کی روشنی میں جھانک سکتا ہوں میں پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ قدرت جب زخم میں پیپ، راد اور ایسی چیز بھیجتی ہے تو انسانی جسم کو جو زخم پہنچتے ہیں انہیں مندمل کرنے کے لیے، انہیں ٹھیک کرنے کے لیے لیس دار مواد ضرور جو کہ وہ میں نے حکیم صبر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی کسی کتاب میں پڑھا تھا، غالباً حکیم یاسین دنیا پوری، اللہ ان لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، ہماری طرف سے جزائے خیر نصیب فرمائے، بہت پیاری گہری اور تجرباتی باتیں، زندگی کا نچوڑ اپنی کتابوں میں چھوڑ۔ وہاں لکھا تھا کہ جو مواد زخم سے بہتا ہے وہ پانی کی صورت میں ہو، پیپ کی صورت میں ہو، لیسدار مواد، وہ طبیعت مدبرہ اس زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے بھیجتی، جب وہ اس کی ضرورت سے یعنی اس زخم کی ضرورت سے فالتو ہو جائے تو وہ ریشے میں تبدیل ہو۔ سرسری بات تھی، لیکن جب میرے خود کے زخم لگے، اب میں نے بتایا کہ اتنا گہرا زخم تھا، دونوں تینوں انگلیوں کے سرے جو تھے وہ پھس گئے تھے، چھل گئے تھے، اور ایک انگلی کا نو بھی اتر گیا تھا، ناخن اتر گیا تھا۔ میں صرف یہ لگا، کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں، کوئی درد روکن والی دوا نہیں، کوئی دیسی، کوئی ولایتی، کوئی علاج نہیں، صرف یہی ہے کہ میں صبح شام اس پر وہ تیل لگا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں اسے باندھ کے رکھتا ہوں، نہیں، بلکہ وہ کھلا رہتا ہے، تو اس میں جو گرد و غبار یا کوئی ایسی چیز جمع ہو جاتی ہے وہ میں شام کو روئی سے صاف کرتا ہوں، پھر لگا لیتا ہوں، وضو بھی کرتا ہوں، کوئی خاص پانی کا بھی پرہیز نہیں ہے، اور الحمدللہ اب وہ زخم بھی ٹھیک ہو گیا، درد بھی نہیں ہے، اور ناخن بھی دوبارہ۔ بات کا لب لباب یہ ہے کہ جو کسٹرائل ہے اس میں لزوسیت ہے، اس میں چکناہٹ ہے، اور اس میں جو وہ چپچپا پن ہے، وہ طبیعت کی طرف سے جو زخم کے ٹھیک کرنے کے لیے مواد بھیجا جاتا ہے اس کی ضرورت کو یہ پورا کر دیتا ہے، اور پھر فالتو مواد آتا ہی نہیں، کیونکہ ضرورت اس کی پوری ہو گئی۔ اگر ضرورت نہیں رہتی تو قدرت اسے کہی، اگر ضرورت ختم ہو جائے اور مواد باقی ہو تو طبیعت اسے کسی نہ کسی انداز میں باہر دھکیلتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کہیں انفیکشن ہو جائے، کہیں رگڑ لگ جائے، کہیں کوئی زخم ہو جائے، کہیں پھوڑا پھنسی ہو جائے تو وہاں پر دو ہی چیز، وہاں سے خون آتا ہے یا پھر وہاں پانی لیسدار مواد آنا شروع ہو جاتا ہے، دونوں اکٹھے نہیں آتے، ملے ملے کبھی کبھی آتے، کچھ لہو آتا ہے، کچھ ایسی چیز آتی ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو خالص خون آنا شروع ہو جاتا ہے، جب خالص لہو بند ہوتا ہے، خالص خون بند ہوتا ہے تو پھر لیسدار مواد۔ اگر آپ کسٹرائل کو اوپر لگا دیں گے تو طبیعت کو خون تو بند ہے، طبیعت کو وہ لیسدار مواد جو زخم کو قدرت نے ہماری طبیعت مدبرہ کو، قوت مدبرہ کو معمور کیا ہے کہ زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ لیسدار مواد بھیجنا ہے، جب اسے مل جاتا ہے تو پھر وہ نہیں بھیجتی اور زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک میرا نجی تجربہ تھا
اور طب کی دنیا میں کسٹرائل کے، میں نے خود بھی کسٹرائل کے 100 فوائد نامی کتاب لکھی، میری ویب سائٹ طب فور آل، اور دنیا کے علم پر وہ موجود ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو تجربہ ہے میرے دواخانہ میں کہہ لیں، یا جو چند ایک چیزیں ضروری طور پر میرے پاس موجود ہوتی ہیں، وہ ہنگامی صورتحال ہو یا نارمل صورتحال ہو، اس میں وہ موجود رہتی ہے۔ اس میں کسٹرائل بھی ہے۔ میں 1 کلو لاتا ہوں، اس وقت سے میں کام کر رہا ہوں جب یہ 40 روپے کلو ہوا کرتا تھا۔ اب کسٹرائل کی قیمت 800 روپے کلو ہے۔ آپ میرا تجربہ دیکھ لے، اس کی بڑھوتری دیکھ لے، اور وہ ازرانی دیکھ لے، یہ گرانی دیکھ لے، تو آج بھی ایسے میں کلو لاتا ہوں، وہ رکھ لیتا ہوں، پھر وہ مختلف طریقے سے لوگوں کو ضرورت کے مطابق زخموں کے لیے اور التہاب کے لیے، دردوں کے لیے، اور مختلف اس میں اکڑاؤ کے لیے، یہ میں میرے اپنے طریقے ہیں، میں مختلف جہاں میرا ذہن کہتا ہے یہاں کام دے گا میں وہ دے دیتا ہوں، اور اس کے بہترین نتائج بھی آتے ہیں۔ تو میں حکماء کرام اور عام ویڈیو دیکھنے والوں کو میں یہ ضرور کہوں گا، کہیں پھوڑے پھنسیاں ہو جائیں، کہیں متعفن قسم کے دانے نکل آئیں، یا جلندار پھوڑے پھنسیاں ہو جائیں، اور خدا نخواستہ کوئی حادثاتی طور پر کوئی جسم کا حصہ زخمی ہو جائے، تو اس پر کسٹرائل لگائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے تجربے کی ضرور تصدیق کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، اور اچھی باتیں ایک دوسرے کو بتانے کی اور ان سے اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔